الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس سے پہلے ہم نے مصادر سے متعلق پڑھا۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہے کہ اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق اور جامد۔ مصادر کا جو سبق ہے وہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ مصادر کی پوری بحث آپ نے ایک ایک کر کے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد اسم کی جو دوسری قسم ہے مشتقات سے متعلق، وہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر مقدمہ کے طور پر کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ مشتقات کیا چیز ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں تتمیز اللغۃ العربیۃ بانها لغۃ اشتقاقیۃ۔ عربی زبان ممتاز ہوتی ہے، دوسری زبانوں سے الگ تھلگ ہے، اس طور پر کہ بانها لغۃ اشتقاقیۃ، یہ زبان کیسی زبان ہے؟ اشتقاقی زبان ہے۔ اس میں کلمات مشتق ہوا کرتے ہیں، ایک کلمہ سے کئی کلمات بنائے جاتے ہیں، مادہ ہوتا ہے، مادہ سے کئی طرح کے کلمات نکالے جاتے ہیں۔ وہذا یعنی اشتقاقی زبان ہونے کا مطلب کیا ہے وہ آگے ذکر ہو رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ وہذا یعنی ان هناك مادۃ لغویۃ، اشتقاقی زبان ہونے کا مطلب یہ ہے، معنی یہ ہے کہ ان هناك مادۃ لغویۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر خاص لغوی مادہ ہے۔ عربی زبان میں کچھ خاص لغوی مادہ ہوا کرتے ہیں۔ مثال کے طور سے یہاں پر مثال دی گئی ہے کتب، کاف تا اور با۔ یمکن تشکیلها علی ہیئات مختلفۃ، آپ اس کو شکل دے سکتے ہیں، اس کی تشکیل کر سکتے ہیں، علی ہیئات مختلفۃ، مختلف طریقے سے۔ اس مادہ کو آپ کئی شکلیں دے سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں اس کو ڈھالا جا سکتا ہے۔ کل ہیئۃ منہا لہا وزن خاص، اور جو بھی کلمات اس سے مشتق ہوں گے، جو بھی کلمات اس سے بنائے جائیں گے، ہر ایک کا کوئی خاص وزن ہوگا۔ وَلَهَا وَظِیفَةٌ خَاصَّةٌ، اور جو بھی کلمات اس سے مشتق کیے جائیں گے، اس سے بنائے جائیں گے، ہر ایک کا خاص عمل ہوگا، خاص کام ہوگا۔ کأن نقول، مثال کے طور سے جیسے کہ ہم کہیں کاتب او مکتوب او مکتب، یہ کلمات کس سے بنے ہیں؟ کس مادہ سے بنے ہیں؟ کاف تا اور باہی سے۔ کیا ہر ایک کا معنی ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے۔ کاتبن کا معنی لکھنے والا، مکتوبن کا معنی لکھا ہوا، اور مکتبن کا معنی لکھنے کی جگہ، جس جگہ پر لکھا جاتا ہے مکتب، میز وغیرہ کو کہا جاتا ہے مکتب، لکھنے کی جگہ، اس میں ظرف۔ مادہ کیا ہے؟ ہر ایک میں اصلی حروف کون کون سے ہیں؟ کاف تا اور با۔ جو کاف تا با مادہ ہے، اسی کاف تا با مادہ کو لے کر کے ان کلمات کو بنایا گیا ہے، اور ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے، وزن بھی الگ الگ ہے۔ کاتبن فاعل کے وزن پر، مکتوبن مفعول کے وزن پر، اور مکتبن مفعول کے وزن پر۔ مادہ ہر ایک کا ایک ہی ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ مادہ ایک ہوتا ہے، اور ایک ہی مادہ سے مختلف کلمات ڈھالے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اور ہر ایک کا الگ الگ وزن ہوتا ہے، ہر ایک کا الگ الگ معنی ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت کس کی ہے؟ کس زبان کی ہے؟ عربی زبان کی ہے۔ یہ تو مثال کے طور سے 3 کلمات بتائے گئے، اور بھی بہت سارے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ اس میں اعلیٰ ہے، اس میں تفضیل ہے، اس میں مبالغہ ہے، یا فعل کے اور بھی فعل کی جو اور اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر وغیرہ، اور ہر ایک کے صیغے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور سے کاتبن ہے، یا مکتوبن ہے، یا مکتبن ہے۔ وَأَنْتَ تُلَاحِظُ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ إِنَّمَا تَجْرِي دَاخِلَ الْمَادَّةِ اللُّغَوِيَّةِ السَّابِقَةِ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ، کہ یہ جو اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے، الگ الگ کلمات بنائے جا رہے ہیں، یہ عمل انما تجری داخل المادت،
یہ عمل جاری ہو رہا ہے مادہ کے اندر ہی، مادہ سے ہٹ کر کے یہ کلمات بنائے نہیں جا رہے ہیں کہ کاف تا اور با کے علاوہ ہم نے کسی اور کلمہ کو استعمال کر دیا، تا کی جگہ پر ہم نے فا کا استعمال کیا یا غین کا استعمال کیا، ایسا نہیں، بلکہ یہ جو کلمات بنائے جا رہے ہیں یہ کلمات اسی مادہ کے اندر ہی جاری ہو رہے ہیں، مادہ ہی کو اپنا کر کے یہ کلمات بنائے جا رہے ہیں۔ انما تجری داخل المادۃ اللغویۃ السابقۃ، جو سابقہ لغوی مادہ ہے اسی کے اندر داخل ہو رہا ہے، وتشکلها تشکیلا جدیدہ، اور یہ الگ الگ شکلیں دے رہا ہے، نئی شکلیں دے رہا ہے، وتشکلها تشکیلا جدیدہ، اور یہ نئی شکل دے رہا ہے، الگ الگ صورتیں دے رہا ہے۔ وہی العملیۃ التی تعرف بالاشتقاق، اور یہ جو عمل ہے کہ آپ نے الگ الگ کلمات بنایا، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ وہی العملیۃ التی تعرف بالاشتقاق، یہ وہ عمل ہے جس کو اشتقاق کے نام سے تم جانتے ہو، اس کو اشتقاق کہا جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ مشتق کلمات، اسماء مشتقہ، تو یہ جو اسماء مشتقہ ہے، یہ مشتق آپ جانتے ہیں، اسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ وَلَعَلَّكَ تَعْرِفُ أَنَّ هُنَاكَ لُغَاتٌ تُسَمَّى لُغَاتٌ الْتِصَاقِيَّةٌ، وَلَعَلَّكَ تَعْرِفُ، اور ممکن ہے آپ کو پتہ ہو، آپ جانتے ہو کہ بے شک یہاں پر کچھ ایسی زبانیں ہیں تُسَمَّى لُغَاتٌ الْتِصَاقِيَّةٌ، جن کو نام رکھا جاتا ہے التساقی لغات، جن کا نام التساقی لغات ہے۔ التساق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ التساق یلتسق، ملنا، جڑنا، چپکنا، ایڈ ہونا، شامل ہونا، جو بھی کہہ لیں۔ تسمى لغات التساقیۃ، ان زبانوں کا نام رکھا جاتا ہے التساقی لغات، التساقی زبان نام رکھا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کلمہ کے اندر دوسرے حروف کو شامل کر کے جو نئے نئے معانی ادا کیے جاتے ہیں، کوئی کلمہ ہے اس کے اندر دوسرے حروف جوڑ کر کے نئے نئے معانی ادا کیے جاتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ التساق کا عمل کہا جاتا ہے، التساقی عمل کہا جاتا ہے۔ تو بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ زبانیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہوگا، جن کا نام رکھا جاتا ہے التساقی لغات۔ کل انجلیزیت، مثال کے طور سے کون سی زبان ہے؟ انگلش زبان ہے، انگریزی زبان ہے۔ حیث توجد مادۃ لغویۃ، انگریزی زبان میں بھی ایک لغوی مادہ ہوتا ہے، کوئی لغوی مادہ ہوتا ہے۔ یمکن تشکیل صیغ منها عن طریق لصق لواحق، یمکن تشکیل صیغ منها عن طریق لصق لواحق، یمکن تشکیل صیغ منها، جن سے صیغے بنانا ممکن ہوتا ہے۔ تشکیل کا معنی شکل دینا، بنانا۔ یمکن تشکیل صیغ منها، جن مادوں سے صیغے بنانا ممکن ہوتا ہے، عن طریق لصق لواحق، لواحق کو جوڑ کر کے، دوسرے حروف کو شامل کر کے، فی اول المادۃ او فی آخرہا، یا تو مادہ کے شروع میں جوڑا جاتا ہے یا مادہ کے آخر میں جوڑا جاتا ہے، اور دوسرے کلمات بنائے جاتے ہیں۔ کأن نقول، جیسا کہ ہم کہتے ہیں، من رائٹ، جیسے کہ یہ کلمہ ہے رائٹ، رائٹ سے کیا بنایا جاتا ہے؟ کلمہ رائٹر۔ کیا دونوں کا معنی ایک ہی ہے یا الگ ہے؟ الگ الگ ہے۔ رائٹ کا معنی لکھنا ہوتا ہے، رائٹر کا معنی لکھنے والا۔ بنایا کس سے گیا ہے؟ رائٹ سے بنایا گیا ہے۔ اور کہاں جوڑا گیا ہے؟ شروع میں یا آخر میں؟ آخر میں جوڑا گیا ہے، اور اس طرح سے اس کلمہ کو اس میں فاعل کے معنی میں بنایا گیا ہے، رائٹر کر دیا گیا ہے۔ وہکذا، اور اسی طرح سے اور بھی کلمات ہوتے ہیں، اور بھی کلمات میں ایسا ہی کیا جاتا ہے، جیسے ریڈ سے ریڈر، ریڈر، اور کٹ سے کٹر وغیرہ۔ وہکذا، اور اسی طرح سے اور بھی کلمات ہیں۔ ونحن نلفت الى ان الاشتقاق فی العربیۃ واضح غایۃ الوضوح۔ ونحن نلفت، اور ہم دیکھتے ہیں، لفت یلفت کا معنی دیکھنا ہوتا ہے، جیسے نلاحظ کا معنی دیکھنا ہوتا ہے۔ ونحن نلفت، اور ہم دیکھتے ہیں، الى ان الاشتقاق فی العربیۃ واضح، کہ عربی زبان میں اشتقاق کا جو یہ عمل ہے یہ واضح ہے۔ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ غموض ہے، پوشیدگی ہے، سمجھ میں نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔
عربی زبان میں جو یہ کلمات بنائے جاتے ہیں، اس میں فاعل بنانا ہو، اس میں مفعول بنانا ہو یا اور بھی دیگر چیزیں بنانی ہوں، تو اس طرح سے بنانا بہت آسان ہے، واضح ہے، کوئی زیادہ دشوار چیز نہیں ہے۔ غایت الوضوء بہت زیادہ واضح ہے۔ اس تضبطہ قواعد و مقائیس قلیلۃ، ایسے قواعد کا معنی بھی قاعدے ہوتا ہے اور مقائس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ قاعدے ہی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ترجمہ ہوگا اس تضبطہ قواعد و مقائیس قلیلۃ، کیونکہ ان چیزوں کو ضبط کرتی ہیں کچھ خاص قاعدے جو کہ زیادہ نہیں ہیں، چند قاعدے ان چیزوں کو ضبط کرتے ہیں۔ لا تکادو تتخلف، اور وہ جو قاعدے ہیں، تخلف کا معنی پیچھے ہونا ہوتا ہے کہ اس سے اختلاف ہو جائے، اس سے پیچھے رہ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَنَحْنُ نُورِثُ الْمُشْتَقَّاتِ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي، آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو اشتقاق کے عمل سے متعلق آپ پڑھنے جا رہے ہیں اسے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں، بیان کرنے جا رہے ہیں علی النحو التالی، ذیل کے طریقے پر۔